ایک بادشاہ نے اپنی ہی بیٹی کو صرف اس لیے جنگل میں چھوڑ دیا کیونکہ اس نے کہا تھا میرا رزق آپ نہیں اللہ دیتا ہے۔ آخر اس شہزادی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ واقعی زندہ بچ سکی؟ آئیے سنتے ہیں یہ سبق آموز واقعہ۔ بہت زمانہ پہلے ایک عظیم سلطنت تھی جہاں ایک نہایت طاقت پر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی دولت، فوج اور شان و شوکت کا چرچا دور دور تک تھا۔ لوگ اس کے نام سے ہی کانپ اٹھتے تھے۔ اللہ نے اسے 5 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنی تمام بیٹیوں سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اسے اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی سلطنت میں رہنے والا ہر شخص اس کے احسان پر زندہ ہے۔ ایک دن بادشاہ نے شاہی دربار سجانے کا حکم دیا۔ وزیر، مشیر، سپاہی اور درباری اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ پھر بادشاہ نے اپنی 5 بیٹیوں کو بھی دربار میں بلوا لیا۔ سب حیران تھے کہ آج بادشاہ نے اچانک اپنی بیٹیوں کو دربار میں کیوں بلایا ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی سے پوچھا، بیٹی بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ابا جان، اللہ کے حکم سے آپ ہی ہمیں رزق دیتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ اس نے دوسری بیٹی سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر تیسری اور چوتھی بیٹی نے بھی یہی کہا۔ والد محترم، آپ کی حکمت ہماری رہنما ہے اور آپ کا انصاف ہماری رعایا کی حفاظت کرتا ہے۔ اب سب کی نظریں چھوٹی شہزادی پر تھیں۔ وہ نہایت نیک، سمجھدار اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والی تھی۔ اور تم بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ابا جان، آپ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہیں، لیکن اصل رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جواب سنتے ہی پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے غصے سے کہا، کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہیں نہیں کھلاتا؟ شہزادی نے نہایت احترام سے جواب دیا، ابا جان، میرے کہنے کا مطلب صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا رزق پہلے ہی لکھ چکا ہے، اور انسان تو ایک ذریعہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا غرور ٹوٹنے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ وہ تخت سے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ اس گستاخی کی سزا موت ہے۔ وزیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا، جہاں پناہ، شہزادی ابھی کم عمر ہے، اسے معاف فرما دیجیے۔ لیکن بادشاہ نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، اسے آج ہی ایک دور دراز جنگل میں چھوڑاؤ، جہاں نہ کوئی بستی ہو نہ کوئی سہارا۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے اپنے والد سے کوئی بحث نہ کی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے یقین ہے تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد سپاہی اسے گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر محل سے روانہ ہو گئے۔ شاہی محل آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہونے لگا، مگر شہزادی کے دل میں اللہ پر بھروسہ مضبوط تھا۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک سنسان اور گھنے جنگل میں آ کر رک گئی۔ سپاہیوں نے بادشاہ کا حکم پورا کیا، شہزادی کو وہاں اتارا اور واپس روانہ ہو گئے۔ شہزادی بالکل اکیلی تھی۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ یہ جنگل اس کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ شہزادی جنگل کے اندر چلتی رہی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس آ رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف گرتے پتوں اور ہوا کے جھونکوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ شہزادی نے کئی گھنٹے پیدل سفر کیا۔ بھوک اور پیاس بھی شدت اختیار کر گئی تھی، لیکن اس کی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اے میرے رب، میں نے تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کیا، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ چلتے چلتے اسے دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی۔ جھونپڑی مٹی اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ چھت پر سوکھی گھاس بچھی ہوئی تھی اور سامنے ایک چھوٹا سا کنواں تھا۔ شہزادی نے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری بار دستک دی، پھر بھی خاموشی رہی۔ وہ تھک کر دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جنگل کے راستے سے ایک نوجوان لکڑہارا واپس آتا دکھائی دیا۔ اس کے کندھے پر لکڑیوں کا گٹھا تھا اور ہاتھ میں کلہاڑی۔ سادہ لباس، تھکا ہوا چہرہ، مگر آنکھوں میں نرمی اور ایمانداری جھلک رہی تھی۔ اس نے جھونپڑی کے باہر ایک اجنبی خاتون کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ چند قدم دور رک گیا تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप परेशान मालूम होती हैं। आप यहाँ कैसे? क्या आप रास्ता भूल गई हैं? अगर आप मुनासिब समझें तो बता सकती हैं। शहजादी चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने पूरी दास्तान बयान कर दी। मेरे वालिद ने मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया था और मैं भी अल्लाह ही के भरोसे पर यहाँ तक पहुँची हूँ। लकड़हारा कुछ देर खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। उसके दिल में शहजादी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। अगर आप चाहें तो आप यहाँ रह सकती हैं। ये घर बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन जब तक अल्लाह चाहे आप अल्लाह की अमानत के तौर पर यहाँ इत्मीनान से रह सकती हैं। शहजादी ने ये सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस रात लकड़हारा खुद घर के बाहर सो गया ताकि शहजादी को अंदर आराम से रहने की जगह मिल सके। सुबह जब शहजादी की आंख खुली तो चंद लम्हों तक वो अपने इर्द गिर्द देखती रही। उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। महल से निकलना, जंगल और फिर लकड़हारे का ये छोटा सा घर। लेकिन ये ख्वाब नहीं था, ये सब हकीकत थी। कुछ देर बाद लकड़हारा उसके लिए रोटी लेकर आया। ये रोटी खा लीजिए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। फिर वो खुद लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चला गया। शहजादी ने सोचा, जब अल्लाह ने मुझे इस घर तक पहुंचाया है तो मुझे भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो घर की सफाई करने लगी, घर को साफ किया, पानी भरा और लकड़हारे के लिए खाना तैयार किया। शाम को जब लकड़हारा वापस आया तो घर साफ सुथरा देखकर बहुत खुश हुआ। दिन गुजरते गए। लकड़हारा रोजाना जंगल से लकड़ियां काटकर शहर जाता, उन्हें बेचता और कुछ सामान लेकर वापस आता। शहजादी भी उसकी मेहनत और नेकी देख रही थी। वो निहायत सादा जिंदगी गुजारता था। जो कुछ मिलता उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी के दिल में इस लकड़हारे की नेकी और अच्छे इखलाक की कदर पैदा होने लगी। इधर लकड़हारा भी शहजादी की आजिज़ी, सब्र और अल्लाह पर यकीन से बहुत मुतासिर हुआ। कुछ अरसे बाद जंगल के बुजुर्गों ने दोनों का निकाह कर दिया। अब दोनों एक दूसरे के साथी बन चुके थे। वो दौलत के बगैर भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके दिल में अल्लाह पर यकीन था। एक दिन लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर गया, लेकिन उस दिन लकड़ियां बहुत कम कीमत पर फरोख्त हुईं। वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या हुआ? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आज लकड़ियां बहुत कम बिकी हैं। घर के खर्च की फिक्र हो रही है। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। जिस अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो हमें आगे भी संभाल लेगा। अगली सुबह लकड़हारा जंगल के एक ऐसे हिस्से में गया जहाँ पहले कभी नहीं गया था। वो जंगल के बहुत घने इलाके में पहुंचा। वहां उसे एक बड़ा और मजबूत दरख्त नजर आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त पर वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी दरख्त में लगी, लकड़हारे को एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये कैसी खुशबू है? उसने दोबारा कुल्हाड़ी मारी। इस बार खुशबू पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। देखते ही देखते वो खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। लकड़हारा हैरान रह गया। उसने कुछ लकड़ियां काटीं और उन्हें अपने साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो लकड़ी लेकर दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार ने लकड़ी को देखकर चूक गया। उसने एक लकड़ी को करीब किया और खुशबू सूंघी। ये आम लकड़ी नहीं है, मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं देखी। दुकानदार ने फौरन दूसरे ताजरों को बुलाया। लोग जमा होने लगे। हर शख्स इस लकड़ी को हासिल करना चाहता था। वहां इन लकड़ियों की बोली लगने लगी। एक के बाद दूसरा शख्स ज्यादा कीमत देने लगा। आखिरकार लकड़हारे को इन लकड़ियों की बहुत अच्छी कीमत मिल गई। लकड़हारे ने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। वो खुशी खुशी घर वापस आया और सारा वाकया अपनी बीवी को बताया। देखा, मैंने कहा था ना, अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा। इस दिन के बाद लकड़हारे की हालत बदलने लगी। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां लाता और शहर में फरोख्त करता। लेकिन दौलत आने के बाद भी उसके अखलाक नहीं बदले। वो गरीबों की मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता, जरूरतमंदों का ख्याल रखता और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता।
رفتہ رفتہ پورے شہر میں اس کی سخاوت اور نیک اخلاق کی شہرت ہونے لگی۔ ایک دن یہ خبر بادشاہ کے محل تک بھی پہنچ گئی کہ شہر میں ایک دولت مند اور امیر شخص رہتا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسافروں کی خدمت کرتا ہے اور بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کے تمام بڑے امیروں اور معزز لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کرے گا۔ اس دعوت میں اس لکڑہارے کو بھی بلایا گیا۔ لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ دعوت میں پہنچا۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو شہزادیوں کے لباس میں تھی، اس نے غور سے دیکھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئے۔ ابھی زندہ ہو؟ پوری محفل خاموش ہو گئی۔ شہزادی نے اپنے والد کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے اسے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اپنی بیٹی کو محل سے نکالتے ہوئے کہا تھا، جاؤ، دیکھتا ہوں اللہ تمہیں کیسے رزق دیتا ہے۔ آج وہی بیٹی اس کے سامنے عزت، خوشحالی اور شہزادی کی طرح کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، اس دن میں غرور میں تھا، مجھے اپنی دولت اور سلطنت پر بہت ناز تھا۔ شہزادی خاموشی سے اپنے والد کو دیکھتی رہی۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی سے ایک ایسا سوال کیا۔ اس نے کہا، بیٹی اگر میں اس دن تمہیں محل سے نہ نکالتا تو کیا تم آج یہاں ہوتی؟ شہزادی نے چند لمحے سر جھکا کر سوچا، پھر آہستہ سے بولی، ابا جان، شاید نہیں۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شہزادی نے خوشی سے کہا، اگر اس دن آپ مجھے محل سے نہ نکالتے تو میں جنگل تک نہ پہنچتی۔ اگر میں جنگل کی جھوپڑی تک نہ پہنچتی تو مجھے ایسا گھر نہ ملتا۔ اگر مجھے یہ گھر نہ ملتا تو مجھے ایسا نیک شوہر نہیں ملتا۔ شہزادی کی آواز بھر آئی۔ اس نے کہا، ابا جان، اس دن مجھے لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، بیٹی آج مجھے سمجھ آیا کہ جس چیز کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں وہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑا دروازہ کھولتی ہے۔ یاد رکھو، دولت انسان کے پاس ہو سکتی ہے لیکن رزق کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ پوری محفل خاموش تھی۔ پھر بادشاہ نے سب کے سامنے کہا، بادشاہ کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کو گلے لگا لیا۔ پھر بادشاہ نے انہیں سب سے ملوایا۔ سب نے ان دونوں کو عزت دی۔ اس کے بعد بادشاہ، بیٹی، داماد اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور مزید اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔